بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس زندگی میں جو سب سے مشکل کام ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے یا آخرت کے اعتبار سے ہے، وہ دیٹ از استقامت، بینگ کنسسٹنٹ۔ اور دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کو حل کرنے کا صرف یہ ایک لفظ اصولی طور پر سلوشن ہے، that you have to be consistent۔ اور جب تک انسان کنسسٹنٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی پرماننٹ اعتبار سے حل نہیں ہوگا۔ اینڈ اسی لیے سب سے زیادہ شیطان جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ دیٹ از کہ انسان کی اس کنسسٹنسی کو توڑے، اور سارے کے سارے وہ ٹریپس وہ اسی کے گرد بلڈ اپ کرتا ہے۔ اور اس کنسسٹنسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو سب سے افیکٹو میجرز شیطان یوز کرتا ہے دیٹ از دس ڈسٹریکشن، ڈسپشن۔ اچھا، اور اس کو ایک ہے عملاً ڈسٹریکٹ کرنا، اور ایک ہے نظریاتی طور پر، فکری طور پر، the way you look at life، وہاں پہ ڈسپشن کریٹ کر دینا۔ تو اب ہم جب دنیا کی بات کر رہے ہیں، بیکاز the topic is seen through distractions، so we have to understand کہ اللہ رب العزت جس کو دنیا کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جس اصولی طور پر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کو how are we supposed to understand that، اور اس پہ لے کے چلنا کیسے ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، آپ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کہ کون ہے جو کیا کرے، he is going to make حرام، is going to make forbidden دنیا کی وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہی انسان کے لیے۔ اب یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ بھئی دنیا اللہ رب العزت کس کو کہہ رہے ہیں، اور کس چیز کو اللہ رب العزت منع کر رہے ہیں، کس چیز کو منع نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اس دنیا کے رزق، اور رزق کا مطلب جسمانی رزق بھی ہو سکتا ہے، روحانی بھی، اسپرچول بھی، اور آج کل تو وہ جو دنیا صرف ظاہر کی بات کرتی ہے وہ بھی ایک چیز کہتے ہیں مینٹل ایشوز، مینٹل پرابلمز۔ بھائی مینٹل پرابلمز کی کوئی فزیکل ریالٹی تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو رزق ہے اللہ کی طرف سے آ رہا، اس کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق جسم بھی ہے، سوچ بھی ہے، چاہت بھی ہے، روح بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ رب العزت نے دنیا کی زینت بنائی، اسے کون حرام کر سکتا ہے؟ اس دنیا کی ہر خیر اللہ رب العزت نے حرام نہیں کی، اور جب بھی کوئی چیز حرام کی یا ریسٹرکٹ کی تو وہ شر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حرام اور حلال کا تعلق ہی خیر و شر سے ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک نان وحی بیسڈ اپروچ ہو سکتی ہے کہ ہم خیر کہتے کس کو ہیں، شر کہتے کس کو ہیں۔ تو the definition that I'm going to take is کہ جس کو اللہ رب العزت خیر کہیں وہ خیر ہے، وہ حلال ہے، اور جس کو رب شر کہے وہ شر ہے اور وہ حرام ہے۔ That is by default ہمیں accept کرنا پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو خیر ہے یہ دنیا میں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا کی زندگی میں یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ لیکن اس سے آگے ایک بہت کرٹیکل بات ہے جس سے سمجھ آئے گی کہ بھی دنیا کے اعتبار سے شاید کافر کو بھی مل جائے، خالصتاً یوم القیامہ، کہ اس دن خیر صرف مومن کے لیے، یعنی کہ اس دنیا میں شیر شاید کافر کو بھی مل جائے، اس دنیا میں شیر شاید نافرمان کو بھی مل جائے، وہ اس دنیا میں خیر میں شاید کوئی حصہ پا لے، لیکن اگر اس نے مقصد کو سمجھانا نا تو خالصتاً کس کے لیے؟ مؤمنین کے لیے، الذین آمنوا یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ رب العزت کھول کے بیان کر دیتے ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، یہ وہ قوم ہے جو جانتی ہے۔
اور یہ جاننے کا کرائٹیریا کیا ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ فار اس ایز بلیورز وی ہیو ٹو ایکسپٹ دی فیکٹ کہ اس میں خیر وہ ہے جو رب خیر کہہ رہے ہیں اور شر وہ ہے جو اللہ رب العزت شر کہہ رہے ہیں. تو سب سے پہلی جو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ اس دنیا میں شاید مؤمنین کا کوئی حصہ نہیں ہے, ہمیں صرف آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس دنیا میں نہ کمانا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ گھر اچھا بنانا ہے, نہ گاڑی اچھی لینی ہے, نہ فون اچھا لینا ہے. بھئی اللہ رب العزت اس سب سے منع نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ That is something we have to open up. That is something we have to understand. اور پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی اس پوری زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن کو جب اس زندگی میں ڈالا ہے, ایک چلتا پھرتا انسان, سوچتا سمجھتا چاہتا انسان بنایا, تو اس کو یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جاؤ اور بس یہ ساری دنیا کو صرف دیکھتے دیکھتے گزار دو. اس میز میں تو ڈالا ہے, اس میز کے اینڈ پہ کیا ہے وہ بھی ابھی آ رہا ہے, بٹ گزرنا اسی میں سے پڑے گا, اسی میں سے حصہ لینا پڑے گا. نہ کرنے کی یا نہ چاہنے کی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی انسان اس دنیا میں آیا تو امتحان ہی ہے کہ اس میں سے لیتے ہوئے گزرنا ہے, بٹ کس کو؟ خیر کو لینا ہے, شر کو چھوڑ دینا ہے. اینڈ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ تنگ کرے گی وہ کیا ہے کہ تم حدوں سے گزرو گے. اللہ رب العزت نے جو لمٹ سیٹ کی ہے نا کہ میرے بندے یہ ہائی وے کی لمٹ ہے, اس سے تجاوز نہیں کرنا, اس سے باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا. جیسے ہم ہائی وے پہ جاتے ہیں تو کیا باؤنڈری سے باہر نکلنا, یہ کہتے ہیں اوور سپیڈنگ کرنا, ہاں وقت سے پہلے لینے کی کوشش کرنا یا نہ لینا, نہیں, جو رولز آف دا گیم ہے نا اس پہ چلنا ہے. اور اللہ رب العزت ایک اور آیت میں کیا فرماتے ہیں, اور یہاں پہ اللہ رب العزت پوری بنی آدم کو خطاب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, قلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو. اچھا کھانا پینا اگین از جسٹ ناٹ لائک کہ ایٹیبلز کی بات ہو رہی ہے, بھئی ہر قسم کے رزق میں سے اپنا حصہ لو, لیکن ایک اصول بتا دیا کہ ولا تسرفو, اسراف نہیں کرنا, کہ کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو. اور حد سے تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حرام نہ لو اور ضرورت سے زیادہ نہ لو. تو فار ایگزامپل حرام کا مطلب کیا ہے, وہ جو اللہ نے ناجائز قرار دے دیا, لیکن ایون حلال کے اندر بھی اسراف کا دوسرا مطلب حد سے گزرنے کا کیا ہو سکتا ہے, یو کنزیومنگ مور دین ڈیزائربل. تو اس کو تو آپ میڈیکل سائنس میں بھی سمجھ سکتے ہو کہ بھی کھاؤ میٹھا, ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہے وہ بھی میٹھا کھا سکتا ہے بٹ حد کے اندر کھا سکتا ہے. اس دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں وہ تسرفو کی ہیں, کھانے کی بیماری ہیں. زیادہ کھانے سے جتنے انسان مر رہے ہیں اس کا کچھ پرسنٹ بھی نہ کھا کے نہیں مر رہے, نہ کھانے کی کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہ اصول دے دیا اور پھر کہا انہو لا یحب المسرفین, کہ اللہ رب العزت جو حدوں سے کراس کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے. اور انسان مومن, میرا اور آپ جیسا وہ بلیور جو اپنے رب کو چاہتا ہے اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, وہ حدوں سے کیوں گزرتا ہے؟ بیکاز he loses focus, distract, deception. اور وہ شیطان اور نفس اور دنیا وہ امتحان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پل پل پہ ڈسپشن ہے, پل پل پہ دھوکہ ہے. جب تک میرا اور آپ کا سانس چل رہا ہے اس کے ساتھ یہ دھوکہ لگا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت اس دھوکے کو بہت خوبصورتی سے اس قرآن میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہی ہے زندگی ہے, یہ اسی دنیا میں چلتے ہوئے گزارنی ہے. اب اس میں کماؤ گے بھی, کھاؤ گے بھی, پیو گے بھی, تعلقات بھی ہوں گے, ایوری سنگل کائنڈ آف امیجنیبل فطرتی تقاضا اللہ کریں گے پورا کرو. آنکھ کا تقاضا ہے پورا کرو, زبان کا تقاضا ہے پورا کرو, سوچ فکر کا تقاضا ہے پورا کرو. بٹ ہوگا کیا کہ یہ کیوں مشکل ہے, اور خاص طور پہ جو میں نے شروع میں کہا کنسسٹنٹلی اس کو صحیح حدوں میں رکھنا کیوں مشکل ہے, تو کہا وما هذه الحیات الدنیا, کہ یہ جو دنیا ہے زندگی, یعنی کہ اس زندگی میں جو دنیا میں زندگی چل رہی ہے یہ کیا ہے, الا لہو و لعب. اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ نے بنائی کیسے ہے کہ اس سے ڈائیورژنز اینڈ امیوزمنٹس کے طور پر انسان پھنس جاتا ہے اس میں. کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد تک جانا ہے موٹر وے پہ, تو ایک پرابلم یہاں پہ کیا ہے کہ ڈائیورژن, غلط ایگزٹ لے لو. بھائی لاہور سے لے کے اسلام آباد تک جب تک توڑ نہیں پہنچو گے, کوئی ایک بھی ڈائیورژن لے لی گئے ہٹ گئے.
اور پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا. جو میرے ساتھی وہ دبئی میں کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک غلط ٹرن لے لیا, ایک ڈائیورژن, اور ابھی میں اس دن وہ بیٹی یعنی چنگ چونگ سم تھنگ لائک کوئی چائنا کا سٹی ہے, اس نے کہا کہ اس میں ایون گوگل میپ کے باوجود یو مس ون ٹرن اٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ یو این آور. اتنا مشکل ہے اس کو واپس رستے پہ آنا. تو دنیا میں اللہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ کیا ہے, وہ ڈائیورژنز ہے, اور دوسرا امیوزمنٹ. امیوزمنٹ کیا ہے کہ آپ رستے میں اتنے فینٹسائز ہو جاؤ کہ یہ بھول ہی جائے کہ بھئی کسی رستے پہ تھے, میں تو مسافر تھا, میرا کوئی اینڈ ڈیسٹینیشن تھا. Just get amused on the way and hence forget the fact that you were supposed to get somewhere. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے نا وہ اٹرنل ہے. ہم اس دنیا میں کیوں ڈائیورژن پہ چلے جاتے ہیں؟ بھئی وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہی حاصل کرنے آئے تھے. نہیں, کیوں رستے میں امیوز ہو رہے ہیں؟ بیکاز لگ رہا ہے کہ یہی حاصل کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, کہ جو اصل ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون. اس کے پیچھے نا جسے کہتے ہیں نا کہ حالانکہ اللہ رب العزت از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ آف اس, بٹ اللہ تعالیٰ کی ڈیپ ڈیزائر کیا ہے کہ کاش کہ تم جانتے, کاش کہ تم جانتے کہ تو کتنے بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو اگر اس زندگی کو اصل بنا لیا, جو کہ اصل کیا تھا, ٹیسٹ تھا. اسی لیے اللہ رب العزت ایک اور قرآن کی آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ٹوٹل 2 ہی چیزیں ہیں جن کے ساتھ انسان اٹیچ ہوتا ہے. اس کو اگر if you just put it down into جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جملے میں, تو وہ ہیں relationships and things. جیسے کہتے ہیں things and people. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ زیادہ things میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ people میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, انما اموالکم واولادکم. یہ 2 چیزیں کیا ہیں, یہ پوری دنیا کا کرکس ہے. ریلیشن شپس میں جو سب سے کرٹیکل ریلیشن شپ ہے نا وہ اولاد ہے, جس کی خاطر انسان سب بھول سکتا ہے, جس کی خاطر سب قربان کر سکتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, اللہ نے کرکس بیان کر دیا, اولادکم. اور دوسرا اشیاء کا جو کرکس ہے وہ مال ہے. تو کہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہیں, اولادکم فتنۃ, یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اچھا, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ فتنہ کا ورڈ جب عربک میں یوز ہوتا ہے, اٹس ناٹ دی سیم میننگ جو اردو میں فتنہ کہتے ہیں. اردو کا جو فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک نیگیٹو کنوٹیشن اٹیچڈ ہے. جیسا ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت فتنہ ہے, تو بھائی عورت فتنہ کا کیا مطلب ہے, اٹس ناٹ دی میننگ جو ہم اردو میں لے رہے ہوتے ہیں. عربک میں اس کا مطلب ہے اٹس اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. اور فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میرا ایگزام چل رہا ہے, ایگزام میں کوئی انہیرنٹ پرابلم نہیں ہے, لیکن وہ میرے لیے کیوں پرابلم بن سکتا ہے, بیکاز دیر از اے ٹینڈنسی ٹو فیل. کہ اللہ رب العزت جب اولاد کو اور مال کو فتنہ کہہ رہے ہیں, تو فتنہ کیوں کہہ رہے ہیں, بیکاز دیر از اے ٹینڈنسی دیٹ آئی مائٹ فیل بیکاز آئی گیٹ اسٹک ان دس. ریلیشن شپس میں ایسا پھنسو کہ اس کی وجہ سے ہٹ جاؤ رستے سے, یا مال اور اشیاء کے اندر ایسا پھنسو کہ رستے سے ہٹ جاؤ, ہینس دا فتنہ. واللہ عنہ اجر عظیم. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ اجر عظیم پڑا ہے. اس دنیا میں کچھ اصل نہیں ہے. مائی ٹینڈنسی ٹو فیل بیکاز آف میری دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ, مال کے ساتھ اٹیچمنٹ, ریلیشن شپس کے ساتھ اٹیچمنٹ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو پورا کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز اللہ رب العزت دے کے بھی آزما رہے ہیں اور روک کے بھی آزما رہے ہیں. کہیں اللہ رب العزت مال زیادہ دے دیں, دنیا بالکل پرفیکٹلی چل رہی ہو, تو یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ یہ شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ نہیں. اور اگر کہیں روک رہے ہوں تو تب بھی ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ دونوں صورتوں میں. اینڈ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اعتراض کرنا ان حالات پہ جن میں اللہ رب العزت نے مجھے رکھا ہے, یہ ایکچولی اللہ پہ اعتراض ہے, کیونکہ وہ غفور الرحیم ذات ہے. اس نے مجھے اور آپ کو جس کانٹیکسٹ میں پیدا کیا ہے, اس کانٹیکسٹ کا مطلب کیا ہے کہ آئی ایم بورن ٹو اے اسپیسیفک فیملی, آئی ایم بورن ٹو اے اسپیسیفک سوشو اکنامک اسٹیٹس. ہر اعتبار سے جو اللہ نے کانٹیکسٹ بنایا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اگر اس سے بہتر ہو سکتا تو وہ غفور الرحیم ذات میرے لیے وہ کانٹیکسٹ رکھتی. اس لیے اپنی زندگی کے حالات پہ اعتراض کرنا کہ ایسا کیوں ہے. دیکھو جیسا فار ایگزامپل ہم کئی دن نا عشق میں ہم کہتے ہیں یار آج بڑے فتنے کا دور ہے, کاش ریاست مدینہ میں ہوتے,
بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہونے پر آزمائش بھی بہت ٹف ہے. اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے نا کہ ابو بکر عمر، اور بھائی لیکن اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ابو جہل ابو لہب، اور ابو جہل اور ابو لہب کو اللہ کے نبی نظر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کیوں ان کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا مشکل تھا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، یہی اموالکم و اولادکم. بھئی میرا قبیلہ، میرا مال، میرا سٹیٹس، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. قسم کھا کے ابو جہل کہتا ہے مجھے پتہ ہے سچے نبی ہیں، تو کہا مانو؟ ماننا نہیں ہے. تو بھئی اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہونے کی جو تقاضا ہے وہ بھی بہت ہائی ہے. سو اللہ رب العزت نے 1450 سال بعد ہمیں جس دور میں رکھا، it was best for us. We have to understand that. تو اللہ رب العزت نے اس ٹیسٹ کو قرآن میں نا بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ what is it that is going to possibly deceive you؟ کیا ہوگا تمہاری زندگی میں جس کی وجہ سے تم اپنے رب کو بھول جاؤ گے، جس کی وجہ سے تم یہ بھول ہی جائے گا کہ تم آزمائش میں تھے. تو اللہ رب العزت اس کو ایک آیت میں نا بہت کلیئرلی بتاتے ہیں. There are 5 things that اللہ تعالیٰ mentions، اور وہ 5 چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کھولنی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو کہ انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلا ورڈ جو یوز کیا وہ ہم پہلے بھی یوز کر چکے ہیں، لعب. پھر دوسرا ورڈ یوز کرتے ہیں لہو. تیسرا وزینت. چوتھا وتفاخر بینکم. اور پھر پانچواں وتکاثر فی الاموال والاولاد. ان 5 چیزوں کو سمجھنا ہے کہ بھئی what is it that is going to deceive me، کیونکہ اس کے بالکل آخر میں اللہ رب العزت جو آخری آیت کا آؤٹ کم ہے وہ بتاتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ whatever is in this dunya is nothing except deception. It is designed to deceive you because that's the test. کہ میرے بندے میں تجھے جن حالت میں بھی رکھ رہا ہوں نا اس میں یہ نہ بھولیں کہ وہ رب ہے. That's it. جس حالت میں بھی رکھا ہے بس یہ نہ بھولی کہ وہ رب ہے، اور وہ رب دیکھ رہا ہے. وہ رب دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے ایک ایک لمحے کے بارے میں قیامت کے روز پوچھے گا. بس یہ گزرتے ہوئے جس شخص کو یہ یاد ہے اس کی زندگی وہ فرما برداری میں گزرے گی. جس کو یاد نہیں ہے، جو دھوکے میں پڑ گیا ہے، اللہ بچائے کہ وہ دھوکہ اتنا لمبا ہو جائے. The max that we can deceive is جب یہ آنکھ بند ہونی ہے. آنکھ بند ہونی ہے، اور یہ آنکھ کتنی قریب ہے بند ہونے کے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے قبرستان جا کے دیکھو، جا کے کبھی ہاسپٹل دیکھو. یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں کنٹرول میں ہوں، 1 ڈگری ٹیمپریچر اوپر نیچے ہونے سے، ایک انویزیبل وائرس کے اٹیک کی وجہ سے گون. وہ کرونا وائرس بائی ڈیزائن تھا، لیبارٹری میں تھا کہ نہیں تھا؟ بھئی ایک انویزیبل وائرس نے پوری دنیا کو جام تو کر دیا تھا، چاہے خود بھی ڈیزائن کیا تھا. irrelevant ہے بیکاز اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، سبب یوز کر کے ایک وائرس پوری دنیا جام. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، the first thing that he mentions and we need to understand لعب. یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کھیل تماشا. اور یہ جتنا آج کے دور میں کلیئر ہے یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے، انسان کو فری اپ کرتی ہے. جیسے جیسے انسان نے پچھلے 200-300 سالوں میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ترقی کی تو کیا ہوا، کام آسان ہونا شروع ہو گیا. فار ایگزامپل فارم پہ ترقی ہوئی تو وہ ایک کمبائن ہارویسٹر شاید 1000 بندوں کا کام کر دیتا ہے، ایک ٹریکٹر وہ شاید 25 بندوں کا کام کر دیتا ہے، ایک ٹیوب ویل وہ شاید 10 بندوں کا کام کر دیتا ہے. تو جس طرح آپ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھو گے تو یو ول اسٹارٹ ٹو ریئلائز کہ انسان کا وقت بچنا شروع ہو گیا. گھر پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنی دادوں کو خود ڈنڈے سے کپڑے دھوتے دیکھا ہوا ہے. بائی دی وے تب تک مشینری آ چکی ہوئی تھی، وہ اپنی عادت کی وجہ سے دھوتی تھی. وہ تب ایک دفعہ لائٹ گئی ہوئی تھی کیونکہ 2000 آئی تھنک یہ مشرف کے دور کے اینڈ میں ایکسٹریم لوڈ شیڈنگ، 12 گھنٹے لائٹ جا رہی تھی. تو میں نے یونیفارم دھونا تھا تو میں نے ڈنڈا پکڑا اور یونیفارم سے اپنی دادوں کو جیسے دیکھا ہوا تھا اپنا یونیفارم دھو دیا. وہ تو صبح پتہ لگا کہ سارے بٹن ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، عقل نہیں تھی، شعور ہی نہیں، کٹ کے یونیفارم تو صاف ہو گیا الحمدللہ پر بغیر بٹنوں کے. تو انسان جب فری اپ ہوا نا تو ہم سارے اس لائب ان کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک پوری دنیا ہے جو سپورٹس کی گرد گھوم رہی ہے، پوری دنیا. اچھا ہمارے زمانے میں وہ سپورٹس فزیکل تھی،
घंटों बाय क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, डिपेंड करता है सीजन किसका चल रहा है. क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है तो सारे कजन्स क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल का सीजन आ गया तो सारे फुटबॉल खेल रहे हैं. अच्छा, क्या फुटबॉल खेलना जायज है? बिल्कुल जायज है. क्या क्रिकेट खेलना जायज है? बिल्कुल जायज है. स्पोर्ट्स में आमतौर पे एक प्रॉब्लम लिबास की होती है, वो भाई 70 कवर करो. वो कहते हैं सर स्विमिंग तो हदीस में भी आया है, नहीं लिबास पहन के आया है, उसके बगैर नहीं आया. लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम अटैच कर दो कि अगर सिर्फ खेल ही हो रहा है, क्रिकेट तो जायज था लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही होना ये जायज नहीं है, कि नमाज का पता ही नहीं है, खाने पीने का पता ही नहीं है, अपनी बाकी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं है. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमा रहे हैं कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द डिसेप्शंस इज लाइबुन. एंड बाय द वे जो 5 चीजें बयान की हैं वो एक्चुअली एक डीपर तफसीर है, टाइम नहीं है उसका, वो एज अप्रोप्रिएट भी है. यानी कि फॉर एग्जांपल जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता शऊर हासिल करना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस में जो सबसे पहला स्टेज आता है वो लाइबुन है, कि बच्चा खेलता तमाशा करता है. बस फॉर एग्जांपल 6-7 साल तक बच्चे को कुछ नहीं कराना चाहिए सिवाय इसके कि वो एक अच्छे माहौल में खेल रहा हो बस. सो अगेन एजुकेशन सिस्टम पे जाने का आज टाइम नहीं है कि भाई हम तो 2-2.5 साल के बच्चे को प्री स्कूल में सबमिट करा देते हैं. सबमिट कह रहा हूं बड़ा सोच समझ के, सो उसमें आज नहीं जाऊंगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि वो जो स्टेज 6-7 साल वाला था वो अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल में भी खत्म नहीं हुआ. तो 17 साल के बच्चे भी स्पोर्ट्स, एंड सिर्फ स्पोर्ट्स, फिर अनफॉर्चुनेटली वो 27 साल में भी खत्म नहीं हुआ. सो मेरे घर खानदान में ऐसे लोग भी हैं कि 40s में अपनी ही औलाद से बहस चल रही है कि एक्सबॉक्स पे मेरी बारी है. सुभान अल्लाह भाई, अगर 40 साल का बाप अभी अपनी जवान बेटी और बेटे से इस बात पे बहस कर रहे हैं कि एक्सबॉक्स पे मेरी बारी है, तो वो लाइव उनसे ही बाहर नहीं आया. ये खेल तमाशा था जिंदगी. अच्छा, ये खेल तमाशा क्यों डिस्ट्रैक्ट करता है? ऑल ऑफ अस नो दैट. रात के 2-2:30 बजे वर्ल्ड कप चल रहा है और ये वही बंदा है जो कहता है जी तहज्जुद कौन पढ़े, फजर तो कज़ाई हो जाती है सोते सोते ही. रात को अलार्म लगा के उठ रहे हैं, और फिर इतने खूब गए हैं उस मैच में कि एक एक पल को फॉलो कर रहे हैं. तो शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान मुल्कों को स्पोर्ट्स में ऊपर रखा ही नहीं. इसलिए हम बड़ी आसानी से कह देते हैं खेल काफरा था तो वेखन भी हुई. ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंसिस्टेंसी वहां पे भी नजर ही नहीं आती है, तो तौबा करनी भी आसान हो जाती है. लेकिन खेल तमाशा, एंड ये खेल तमाशा क्या करता है भाई, देयर वाज अ स्टेज इन योर लाइफ एंड यू वर सपोज्ड टू कम आउट ऑफ इट, बट उसी में फंसे हुए एंटरटेनमेंट के नाम पर. और वो इस हद तक बढ़ गया है कि अब वो कोई स्टेज जिंदगी में ऐसा आता ही नहीं है कि हम उससे बाहर आ सकें, उससे बाहर आ सकें. तो देन द रेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूरी नहीं हो रही हैं, चाहे वो दुनिया के एतबार से है चाहे वो दीन के एतबार से है. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इस जिंदगी में एक प्रॉब्लम क्या है कि इसको गेम ना समझ लेना. इसको गेम समझ के बस वही खेल और तुम्हारी सारी जीत हार उसी के गिर्द रिवॉल्व कर रही है बस, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हार गया. और मैं इसमें तुम लोगों को एक और चीज दिखाता हूं. एक वक्त ना फिजिकल स्पोर्ट्स थी, तो तब तो फिर चलो कोई फिजिकल फिटनेस का तो फायदा था ना. अब क्या है स्पोर्ट्स? सो हमारे जमाने में फर्क थी, अब फर्क होंगी. तो फार्म बिल आई थिंक आना शुरू हुआ था फेसबुक पे. तो आप क्या करते थे, आप अपने बाप का हार्ड अर्न्ड पैसा वो ऑनलाइन क्रेडिट खरीदने पे लगाते थे और उससे अपना एक आर्टिफिशियल ऑनलाइन सूडो फार्म बनाते थे कि मेरा फार्म बड़ा है, मेरी मुर्गियां ज्यादा अंडे दे रही हैं, हकीकत में नहीं है. सुभान अल्लाह. तो वो क्या है, ऑनलाइन स्टेटस. और अब सारी गेम्स ही ऐसी हैं कि सारी गेम्स ऑनलाइन है. अच्छा, वो एट ए माइक्रो लेवल डिसीजन समझ नहीं आती कि $0.25 का अपने प्लेयर को स्नीकर्स पहना लो अच्छे से, तो उससे ना इतना सा बूस्ट मिलेगा. अच्छा, वो बूस्ट कौन सा? वो भी आर्टिफिशियल बूस्ट ही है. हाँ, एंड जो गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन वो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं. तो अब वो $1, $2, $10 से स्टोरी स्टार्ट होती है. फिर लिटरली एक एक प्लेयर का वो जो इन्वेस्टेड उसमें पैसा होता है, वो कहता है जी $4000 मैं इस गेम पे लगा चुका हूं, अब आई एम द चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह. और इस चैंपियन की बेहतरीन मिसाल, वो मेरा एक कजन है यूके में, वो फार्मूला रेसिंग का ऑनलाइन चैंपियन था यूरोप में. और अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग लाइसेंस में ड्राइविंग टेस्ट 4 दफा फेल पड़ने वाले कहा अब रिटर्न भी दोबारा दो. भाई ये अपनी ऑनलाइन चैंपियंस हैं. और जैसा हम कहते हैं ना कि तुम लोग के स्नैपचैट पे स्ट्रीक चल रही होती है, it's like a psychological hook on
کہ جب آپ کی 365 دنوں کی سٹریک چل رہی ہے اور آپ اس کو رمضان میں صرف یہ سکھانے کے لیے نا کہ یہ اصل نہیں ہے، اگر اس کا فون بند کر کے کہو نا میں 10 دن بعد دوں گا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. وہ کہتا ہے بھائی 1 منٹ کے لیے صرف کھول کے صرف سٹریک کرنے دیں بھائی، کہ یہ 10 دنوں میں کہیں رہ نہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی اس سے بڑا کوئی کھیل تماشا ہو سکتا ہے کہ مجھے صرف اپنی آن لائن سٹریک پوری کرنی ہے، اور وہ کرنے سے مجھے کیا ملے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. میں اپنا ہارڈ ارنڈ پچھلی نسل کا کمایا ہوا وہ لگاتا جا رہا ہوں اس پہ. کس پہ؟ کھیل تماشے پہ. That's like a problem. یہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العزت نے اس سے بالکل، اور تو اسی کھیل تماشے سے جو اگلا سٹیج ہے، بیکاز میں نے کہا اٹس ایج اپروپریٹ کنسیڈریشن اللہ رب العزت کے نزدیک بھی، وہ کیا جو اسی سے ملا ہوا ہے؟ لہون. لہون کہتے ہیں بے فائدہ چیز کو، بے فائدہ چیز کو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اینڈ اٹ از ویری کلوزلی اٹیچڈ ٹو دی پریویس کانسیپٹ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کے ایمان کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. لا یعنی کیا کہتے ہیں؟ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں. اچھا کیا دنیا میں جن چیزوں کا فائدہ ہے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے؟ نہیں، اس کو مینیج کرنے کا حکم ہے. فار ایگزامپل تم سارے ایجوکیشن، جس کو بھی میں تھوڑی دیر پہلے برا بلا کہہ رہا تھا، یہ نہ آج رات گھر جا کے کہو کہ دی وہ معین نے بیان میں کہا تھا کہ بھئی اسکول نہیں جانا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، پوری بات سننی ہے. ایجوکیشن کا دنیا میں فائدہ ہے، اور بلکہ انفیکٹ میں کہوں گا کہ بھئی جو بھی ایجوکیشن لے رہے ہو یو گاٹ ٹو بی دی بیسٹ ایٹ اٹ. اصل پرابلم ہی وہ ہے کہ بھئی سالوں گزر جاتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا لینے کے لیے، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا گریجویشن پہ دس از ٹو سرٹیفائی دیٹ فراز حیدر از ناؤ انڈر گریڈ ان ایکس وائی زی. الحمدللہ وہ انڈر دا گراؤنڈ ہی ہے کیا، وہ سرفیس لیول پہ بھی اس کا علم نہیں ہے. یہ پرابلم ہے بھائی. آپ اکاؤنٹنٹ بنے ہیں، اکاؤنٹنٹ کیا ہوتا ہے کہتا ہے پتہ ہی نہیں، اس کو بھی ڈبل انٹری کی سمجھ نہیں آئی ہے. وہ ڈاکٹر بن گئے ہمارے ماشاءاللہ، تو وہ ڈاکٹروں کا یہ حال ہے کہ وہ ٹیسٹ کرا کے، ٹیسٹ کے بغیر تو وہ آپ کو بتاتے ہی نہیں کہ بھی بیماری کیا ہے. وہ کہاں حکیم گئے جو نبض دیکھ کے، رنگ دیکھ کے بتا دیتے تھے. تو ٹیسٹ کرا کے جاؤ تو آپ اپنا ٹیسٹ لے کے جاؤ، کہتے ہیں جی آپ پریگننٹ ہیں. بھائی میں مرد ہوں، کیا ہوا؟ نہیں جی ٹیسٹ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. اس نے نہیں اتنا شعور اپنا ڈیولپ کرنا ہے. میں اتنی اسٹارک ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ نہیں کہ ہمارے بیچارے ڈاکٹروں کو پتہ نہیں لگتا کہ بھائی ٹیسٹ صحیح ہوا، غلط ہوا، رزلٹ صحیح آیا، غلط آیا، وہ حضرت بیٹھے ہوئے وہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی باڈی کیا کر رہی ہے، ریاکٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، یہ جو میں نے میڈیسن دی تھی اس کا کیا اثر ہے. وہ حضرت ٹیسٹ میں پھنسے ہوئے. تو اکراس دی بورڈ جس کو کہتے ہیں نا وزڈم، وزڈم ختم ہی ہو گئی ہے بیکاز وہ نالج ہی نہیں ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ لا یعنی چیزوں کی وجہ سے، بے فائدہ. اور بے فائدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کی ایگزامپل میں وہ کھیل تماشے میں دے چکا ہوں کہ بھئی یہ آن لائن سٹیٹس، آپ دنیا کے چیمپئن بھی ہوئے تو اس سے پیٹ نہیں بھرتا، اس سے کوئی خیر کا نتیجہ نہیں نکلتا، بس لگے میں اسی میں. یا چلو یہ آن لائن چیمپئن بننے کے لیے بھی نا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس وقت دنیا کا ٹاپ یوٹیوبر کون ہے؟ بیسٹ. ہاں مسٹر بیسٹ. مسٹر بیسٹ 2017-16 میں وائرل ہوا تھا. وہ کہتا ہے 13 سے میں محنت کر رہا تھا، 13 سے لے کے اگلے 10 سال وہ کس چیز پہ لگاتا ہے؟ what is it that makes things viral. بھائی اس نے کم از کم اس پہ تو پی ایچ ڈی کر لی نا. تو اس کی ایک ایک ویڈیو کا بجٹ ملٹی ملین ڈالرز میں ہوتا ہے. تو اس نے کم از کم وہ تو کر لیا. لیکن ہماری قوم وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ صرف مسٹر بیسٹ کو دیکھ رہی ہے. لا یا نہیں بھئی وہ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں 7 days survival in middle of Pacific Ocean. تو وہ 7 دن کی ویڈیو بناتا ہے. وہ تو بھائی کوئی تماشا کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے. ہم 7 دن اس کو دیکھی جا رہے ہیں بس. لیکن پھر الحمدللہ ہم اتنے بڑے چیمپئن ہیں کہ 7 دن کون ویٹ کرے، تو ہم صرف شارٹس دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی دیکھ لیں اس نے 7 دن کیا کیا. اور پھر وہ یوٹیوب بھی یار اس پہ بھی ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. 2 گھنٹے کا لیکچر سنیں نہیں. ٹک ٹاک، یہ لا یعنی کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہے تو وہ ٹک ٹاک ہے. انلیس پیلسٹائن کا کاز ہے اور وہ آپ نے پوری دنیا کو دکھانا ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے بین کر دیا. یہ میں صرف ہنٹس دے رہا ہوں ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھی ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اینڈ یہ تو وہ چیزیں ہیں جس نے انفارچونیٹلی ہمیں دنیا سے بھی ہٹا دیا ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس لہون کی ایک عجیب مثال تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بے فائدہ چیز کو جہاں مینشن کیا نا، وہ جمعے کی نماز کے وقت مینشن کیا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا لَهْوًا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ اسی کھڑی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے. اور کانٹیکسٹ کیا تھا کہ اس زمانے میں ٹریڈ قافلوں کے تھرو ہو رہی تھی، اور عام طور پہ جب قافلہ آتا تھا تو وہ بائنگ ٹائم ہوتا تھا، جیسے کہتے ہیں نا پرائم ٹائم پہ جا کے ٹریڈ کر لو، اور اگر اس ٹائم پہ نہیں کر رہے تو بعد میں اشیاء کا ملنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو ایک جینوین ضرورت ہے کہ جب قافلہ آئے اور اس قافلے کے آنے پر جو ٹریڈ کا چانس ہوگا، جو اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے، وہ بعد میں نہیں ہونا. تو اتنی جینوین ضرورت کے کیس میں بھی جمعے کا خطبہ چل رہا تھا، اینڈ وین دا کیرامانس وڈ ریچ، تو وہ ڈرم بجایا کرتے تھے. اس ڈرم کی آواز سن کے، اچھا یہ بائی دا وے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کون موجود ہے؟ صحابہ موجود ہیں، لیکن اس ضرورت کی وجہ سے وہ اس وقت جمعے کا خطبے میں خطبہ ان اٹ سیلف واجب نہیں تھا، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ چھوڑ کے جا کے وہ ٹریڈ میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت قرآن میں اس کو بے فائدہ چیز کہتے ہیں. یہاں پہ بے فائدہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ what are you leaving it for؟ بھئی ٹریڈ کرنا حلال ہے، بالکل. اپنی ضرورت کی خاطر اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنا جائز تھا، بالکل جائز تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے what's the opportunity cost؟ جیسے ہم اکنامکس میں کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا ایوری سنگل ریسورس کا اعتبار وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، has an opportunity cost. کہ اگر یہ لوگے تو اس کی اپرچونٹی کاسٹ کیا، کھو گے کیا؟ 1 گھنٹہ جب آن لائن ویڈیو دیکھی، اس کی اپرچونٹی کاسٹ شاید وہ 1 لمحہ سبحان اللہ کی قیامت کے روز قدر دیکھ کے سمجھ آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی. کہ بھئی تم ایک حلال چیز کے لیے بھی جا رہے ہو تو چھوڑ کے کس کو جا رہے ہو؟ اپنے نبی کی صحبت کو. تو اللہ تعالیٰ اس کو پازیٹیو الفاظ میں مینشن نہیں کرتے، لیٹ الون کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی دنیا کی پازیٹیوٹی کو چھوڑ کر ایون آخرت کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ سوشل میڈیا پہ نوجوان نہیں، میرے ابا مجھے ہمیشہ کہتے تھے او بھئی یہ فون تے کی کرنا ہے، اے فون کی رکھے ہے. لیکن تب تک تھا جب تک ان کے پاس 3310 تھا. وہ 3310 بہت لمبا چلا، آخر نوکیا نے ان پہ کیس کر دیا کہ بھائی کیا مطلب، آپ کی وجہ سے ہماری کمپنی ڈوب گئی ہے کہ آپ اگلا فون ہی نہیں لے رہے. سو when he shifted to اسمارٹ فون، تو اب میں پوچھتا ہوں فون سمجھ آئی کی رکھے ہے. بھئی یہ ہے ایڈکشن، یہ ہے ایڈکشن. تو اس کی وجہ سے ہم نے اپنی دنیا کو بھی تباہ کر دیا. اس وقت ہمارے غریب کا مسئلہ نا روٹی نہیں ہے لیکن سب کا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے کہو نا کہ میں آپ کو گروسری لے کے دے دوں گا، کہتے نہیں کیش نہیں تو کریڈٹ ہی دلوا دیں، تو آپ کو تو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی گڑبڑ کہاں ہے. ہاں کہ وہ انٹرنیٹ دے دو نا تو کہ روٹی کم کھا لوں گا، انٹرنیٹ پورا ہونا چاہیے. تو بھلا ہو اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کا، کہ حافظ صاحب نے پتہ نہیں اس کو کیا سیکیورٹی تھریٹ تھی، اس نے کہا کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا. پرماننٹ سیکیورٹی تھریٹ آ جائے نا تاکہ پرماننٹ ہی مسئلہ حل ہو جائے، صرف پروڈکٹیو کاموں کے لیے یوز ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا پرابلم ہے. کھیل تماشے کے بعد فضولیات. اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ جتنا آج اس بات کو سمجھنا آسان ہے، یہ ہسٹری میں کبھی نہیں تھا. There are countless psychological studies, sociological studies جو civilization لیول پر، انڈیویجول لیول کی بات نہیں کر رہے، civilization لیول پہ اس کے نیگیٹیوز کو بیان کر کر پاگل ہو گئے ہیں کہ انسانیت اپنے آپ کو سیلف ڈیٹونیشن موڈ پہ لے کے جا رہی ہے، کہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی ریسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اینڈ بائی دا وے وہ جو کافر بول رہا ہے نا، وہ آخرت کے اعتبار سے نہیں بول رہا، وہ صرف دنیا کے اعتبار سے بول رہا ہے. آج کل جو اس وقت پیرنٹس ہیں نا، جو جین زی کے پیرنٹس ہیں، ان کو یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا. جو اس وقت بچہ او لیولز میں ہے، اے لیولز میں ہے، سبحان اللہ، وہ بھائی قابو ہی نہیں آتے کہ یہ کر لو نہ بھائی. اوپر سے سوشل میڈیا نے کیا دکھا دیا ہمیں وہ سیلیبریٹیز دکھا دیں. کیونکہ دیکھو جب میرے زمانے میں وہ 8 10 15 لوگ جو ارد گرد تھے، انہی کے ساتھ انٹریکشن تھی، ان میں کوئی کامیاب تھا، کوئی فیلئر تھا. اب سوشل میڈیا سے ہمیں صرف کامیاب لوگ نظر آتے ہیں. 2 پرابلمس کیا ہوتے ہیں؟ ایک صرف نیگیٹیوٹی، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ خبریں سنو تو الحمدللہ پوری دنیا میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، but that's the way it is supposed to be. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اگر موٹر وے پہ 1 لاکھ گاڑی نے ٹریول کیا ہے اور اس میں سے 1 کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو رپورٹ کون سی ہوگی؟ وہ ایک ایکسیڈنٹ والی. لیکن ہر وقت رپورٹ کیا ہو رہے ہوں گے؟ ایکسیڈنٹس. تو بندہ جب آن لائن سنتا ہے تو لگتا ہے پوری دنیا میں قیامت ہی برپا ہوئی ہے. ایک وہ پرابلم ہے. اور دوسرا سکسیس سٹوریز، بھی فلانا کامیاب ہو گیا، فلانا ٹک ٹاکر اس نے ویڈیو بنائی، وہ نہیں ہماری مشہور ہے سسٹرولوجی. ہر جو وہ
بیٹی ہے نا اس کو یہ آئیڈیل ہے, دیکھیں نا وہ کروڑوں پتی ہو گئے, اس نے اپنا گھر بنا لیا, اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا, اینڈ اس سارے کے آؤٹ کم میں کیا کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں بتاتے ہیں کہ پرابلمٹک ہیں. دین دا تھرڈ تھنگ, اگر کوئی اس میں سے گزر جائے کہ وہ کھیل تماشے میں سے اور فضولیات سے بچ کر, اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے میچور ہونا بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دین دا تھرڈ پرابلم جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتائی, دیٹ از زینتن. اس کو عام طور پہ تو آپ کیا کہو گے, ڈیکوریشن کرنا, بیوٹیفائی کرنا, لیکن اس کو اگر آپ ایکسٹینسو طور پر سمجھنا چاہو گے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کریٹ کرنا چاہتا ہے, وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے. فار ایگزامپل انسان کی ضرورت کیا ہے, تو میں کہتا ہوں بھٹو نے بڑی آسانی سے سمجھا دیا, روٹی کپڑا اور مکان, یہی انسان کی ضرورت ہے, اور یہی انسان کی خواہش بھی ہے. روٹی کپڑا اور مکان ضرورت ہے, لیکن یہ روٹی کپڑا اور مکان کیسا ہو یہ خواہش ہے. تو اب یہ زینتن کیا ہے کہ I want the best in everything. تو فار ایگزامپل لباس کیا ہے, تو اس کو حج پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بھی 2 چادریں لپیٹ کر بھی انسان گزارا کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام عام طور پر بھی تہمت باندھتے تھے اور اوپر کبھی قمیص پہنتے تھے, کبھی اوپر بھی ایک چادر لے لیتے تھے. ہاں, اور کتنے لباس اللہ کے نبی علیہ السلام عام طور پہ ایک ہی لباس رکھتے تھے. ایک اچھا ہوتا تھا کہ ابھی ڈگنیٹریز آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام بہتر لباس پہن لیتے تھے. تو you could have survived on that. بٹ میں اور آپ جس سوشو اکنامک اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں, الماری کھولو لائن لگی ہوئی ہے, اور اگلی کیوں خریدنی ہے, کیونکہ سیل لگ گئی ہے. ایسا فتنہ ہے نا, ہاں بس اور لے کے رکھ لو. اچھا پھر اس کے بعد یہ لباس, اب کاؤنٹلیس محنت ہو رہی ہے اس لباس کو اور بہتر کرنے کے لیے, اور بیوٹیفائی کرنے کے لیے, اور زینت سے بھرپور کرنے کے لیے. کھانا تو لاہوریوں کو کیونکہ سب تو حرام ہے نا, تو کیا ہے, کھانا ہے, ہم کھا کھا کے تھکتے ہیں اور پھر تھک کے پھر کھاتے ہیں. تو 2.5 گھنٹے اپنے سامنے, آج میں اس ٹرک اڈے کا نام نہیں لوں گا, وہ بیچارہ میرے پہ کیس کر کے بیٹھا ہوا ہے. سو کوئی بھی رینڈم ریسٹورینٹ پہ جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے گوشت پسند کریں, پھر آپ اپنی مرضی سے بنوائیں, پھر اپنی مرضی سے پکوائیں, اور پھر 2.5 گھنٹے لگا کے کھائیں, اور اس کو کھانے کے بعد پھر ہم اور کھائیں تاکہ پہلا اندر چلا جائے, کیونکہ ہاضمے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو کیا ہو رہا ہے بھائی, اس کھانے میں, اس پینے میں, اس لباس میں, اس گھر میں پاکستانیز جتنا پیسہ ان پروڈکٹیو چیزوں میں, بزنسز کوئی نہیں کر رہا, بہت ریئر, پورے ملک کے اعتبار سے دیکھو کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی ہے, اس کے پیچھے کیا ڈیبیٹ ہے, I don't want to get into that. بٹ کیا ہو رہا ہے, فار ایگزامپل ایک شادی کو اٹھا لو, اس شادی میں سوائے رسپانسبلٹی ڈسکس کرنے کے اور میاں بیوی کا رشتہ ہے کیا وہ ڈسکس ہونے کے, سب ڈسکس ہو رہا ہے. بھائی اسٹیج کہاں سیٹ ہوگا, پھول کیسے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے, وہ انٹری کیسے ہوگی, یوں لائٹیں بند ہوں گی اور ایک دم میوزک. میں حلال حرام کی ڈبیٹ میں نہیں جا رہا بھائی, فضولیات سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ پاگل پن ہے. ہاں, تو یوں انار نکلیں گے, پھر وہ باہوں میں باہیں ڈال کے یوں ٹنل میں سے گزریں گے, اور پھر وہ یوں اسٹیج پہ آئیں گے. لیکن مزہ نہیں آ گیا. اللہ اکبر, یہ کیا ہے, یہ انسان کی فطرت میں یہ ڈسپشن لینے کو اللہ نے ڈالا تھا, اور اسی سے بچنا تھا بھائی. اور اسی میاں بیوی سے پوچھو کہ بھائی کہاں تک پلاننگ کی, وہ کہتے ہیں جینا مرنا کٹھا ہے, کیونکہ شاہ رخ خان کے ڈائلاگ جو دیکھے تھے. اور الحمدللہ عشق اتنا پکا ہے کہ آج چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے میسج کروں کہ میں امپریس ہو. لا حول ولا قوت, چیٹ جی پی ٹی ڈیپینڈنٹ تو عشق ہے ہمارا, یعنی کیسے رپلائی کریں, اس نے یہ کہہ دیا, اس کو کیا کہوں کہ وہ امپریس ہوگا, اور اس کو بھی پتا ہے. اس کو ڈیتھ آف انٹرنیٹ, bots are going to create and put stuff on internet and bots are going to watch it. I don't want to get into that debate again. Too many avenues being opened up today. کئی فیوچر ٹاکس ہو سکتی ہیں ایک ایک فتنے کو پکڑ کر, لیکن اس سے پوچھو کہ بھئی یہ ہنی مون سے آگے سوچا ہے کیا ہونے والا ہے, نہیں بھئی. ہاں, آخرت تک تو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی ایک مسئلے کو بھی. یہ جو مرنے جینے کے ساتھ وعدے کیے تھے نا, اور بھئی ابا جی کے پیسوں پہ جا کے ملیشیا ہنی مون کر کے واپس آ گئے, اور اس کے بعد اگلے دن حضرت جاب پہ پہنچے, رات تک رپلائی نہیں کر پائے گا کیونکہ اب ڈنڈا اس وقت ٹارگٹ پورا کرنا ہے سیلز کا. تو وہ جو گھر بیٹھی ہے وہ بھی پریشان ہے سارا دن, یار یہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے, اب رپلائی نہیں کر رہا. ہاں,
اور وہ بھی جب گھر آ کے 2 ڈانٹے سنے گا کہے گا یار یہ عشق تو آج ہی ختم ہو گیا بھائی. وہ رسپانسبلٹی کس نے اٹھانی تھی؟ ہاں گھر بنانا ہے، وہ اس گھر کی جو ہم سے پہلے کروڑوں لوگ یہ کہتے رہے یہ میرا ہے، اور ہمارے باپ بھی کہتے رہیں گے ناٹ اے پرابلم، کہاں سے مرضی ڈیزائنر ہوم بناؤ بھائی. لیکن اگر صرف ڈیزائنر ہوم ہی بنایا تھا اب پرابلم ہے. کچن اس کا پتہ نہیں اٹالین ہے، اور اس کی جو اسپینش ہم نے سارے باتھ رومز بنوائے ہیں، میں ضرور بنواؤ، بٹ یہ زینتن اگر اس کو بنانے کے اندر ہی پھنسے رہے تو اب بڑا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی قبر کے اندر اترے اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دو گے. اتنا نہ ڈسیو ہو جانا، اتنا نہ ڈسٹریکٹ ہو جانا کہ یہ غم بھی نہ رہے کہ بھی ڈسٹریکٹڈ ہوں. اور یہ ٹریپ ہے انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور اس فطرت کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی مٹی انسان کے اس پیٹ اور اس کی ہرس کو بھرے گی، اور کوئی چیز نہیں ایسی. اٹس نیور انف. وہ جو بزنس مین ہے وہ 2 دکانیں ہیں تو وہ 4 چاہے گا، 4 ہے تو 8 چاہے گا. اتنی سیلری ہو جائے نا بس پھر انشاءاللہ گیم آن، الحمدللہ زندگی سیٹل. وہ یہ اتنی کبھی نہیں پوری ہونی. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ کام نہیں کرنا. میں اگین آئی ایم ریپیٹنگ دیٹ، کیونکہ ایک ہی بیان میں تم لوگ کو پوری زندگی سمجھا دینا بڑا مشکل کام ہے. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آئی ایم ان نو وے سیئنگ دیٹ محنت نہیں کرنی، ان نو وے سیئنگ کہ بھی اپنے روٹی کپڑا مکان کی فکر نہ کرو. بٹ صرف روٹی کی فکر کرو گے تو پرابلم ہے. صرف مکان کی فکر کرو گے پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. کیونکہ کہا کلو وشربو ولا تسرفو، بھئی حد سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ حد سے تجاوز کرنے پر شیطان کہیں بیریئر نہیں رہے گا، بس اسی میں لگتے رہو گے. یہ ایسی دلدل ہے جس میں موت پہ ہی پھر چھوٹا ہوگا. تو نیکسٹ تھنگ کہا تفاخر بینکم، کہ پھر جب گیدر کرنا شروع کر دیا نا تو آپ کھیل تماشے سے اور فضولیات سے باہر نکل کر اب زینتن پہ آگے ہو. Now you want the best in whatever you do. تو جب وہ لینا شروع ہوگے نا تو پھر صرف سیلف کی بات نہیں رہے گی، پھر دوسروں کو بھی تو دیکھو گے نا. تو تفاخر بینکم، then it boasting, comparison, then it's just not enough کہ میرے پاس کتنا ہے. میں نے نئی گاڑی لی اور میں لے کے گھر پہنچا اور ابھی اپنی گاڑی پر خوش ہوا نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا نہیں، اور ساتھ والے کو دیکھا کہ بھی اس نے مرسڈیز لے لی ہے، لو بھی اب آگ لگ گئی. یہ تو بڑا پرابلم ہے. تو اب میں اگلی گاڑی اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے چاہیے، اس لیے لے رہا ہوں کہ بھئی اس کو بھی تو دکھانا ہے نا. تو جب مرک لیتا ہے نا انسان تو پھر چابی لا کے یوں سامنے رکھتا ہے، پتہ تو لگے بھئی. ساروں کے جو آگے مونوگرام ہوتے ہیں نا وہ اندر انگرینڈ ہوتے ہیں، مرسیڈیز کا یوں نکلتا ہے باہر ایسے تفاخر بینکم. پھر صرف گھر نہیں بنانا، پھر دکھانا بھی تو ہے نا. بھئی یہ دیکھیں یہ جو میں لے کے آیا ہوں نا یہ میں نے اسپیشلی امپورٹ کیا ہے، یہ پاکستان میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. بھئی یہ امپورٹ کرنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب تم اس دکھاوے کی ریس میں چل پڑے there is no end to it. And by the way اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے، کیوں وہ کبھی بھی اپنے اندر بھی سیٹسفیکشن فیل نہیں کرتا. اس کی 2 وجوہات ہیں، because you always find somebody who's better than you, somebody in some aspect will have more than you. اور تفاخر بینکم میں جو ہے اس پہ نظر نہیں ہے، جو نہیں ہے اس پہ نظر ہے. اور اس کا ایک دوسرا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے جس کا تعلق اسپرچل سے بھی ہے، کہ جب if let's say assumption یہ ہے کہ آپ کے پاس جیسا ہے کسی کے پاس نہیں ہے، بٹ جب آپ جلاؤ گے تو رات کو نیند خود بھی نہیں آئے گی. آپ ملیشیا گئے تھے، آپ کا ہنی مون تھا بھائی، لیکن جب آپ نے پورے انسٹاگرام پہ لگایا اور دوسروں کو ٹیگ کیا تو وہ اسی رات لڑکے سو گئے، بٹ وہ نہیں دکھاؤ گے. اینڈ آئی نو یو نو ڈیپ ڈاؤن میں کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک رب کا بھی قانون ہے. جب آپ کسی دوسروں کی حسرتوں سے کھیلو گے تو پھر اس کی حسرتیں آپ کے اندر بھی آگ لگائیں گی. چین اس دنیا میں نہیں آئے گا. میری دادو کہا کرتی تھی، مجھے تب سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کہتی تھی کہ ساڈے بڑے کہندے سن، پنجابی سمجھ آتی سب کو، کہ گوشت لے آؤ نا اخبار لپیٹ کے لے آؤ، اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ بھی پھل کھاؤ نا تو اس کا جو چھلکے وہ باہر نہ پھینکو، کہ شاید کسی کو دیکھ کے حسرت ہو کہ میرے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العین حق، بھائی حسد خود کیا، من شر حاسد اذا حسد،
یہ حسد کی وہ آگ ہے جو انسان کو خود بھی جلاتی ہے، اگلے کو بھی پسند کرتی ہے. وہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ تھا. ضرور اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، بٹ تفاخر بینکم کے لیے نہیں. ہاں، اپنے سارے ایکولیڈ صرف اس لیے نہ لگاؤ کہ میں ساروں پہ دھاک بٹھا سکوں. اینڈ بائی دا وے، یہ دین اور دنیا دونوں میں مسئلہ ہے. وہ دنیا والا بھی بتاتا ہے کہ میں سی ای او ایکس وائی زی، اور وہ دین والا بھی بتاتا ہے فخر انسانیت. پاکستان میں صرف آپ کبھی کسی کی ٹیگ لائن پڑھ لو نا تو وہ الحمدللہ القابات کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. واقف اسرار و رموز اور حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ اور پتہ نہیں کیا 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 کیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تفاخر بینکم، کہ انسان پھر اپنے اندر اس کی سیٹسفیکشن کا تعلق اس سے نہیں رہتا کہ وہ کس حال میں ہے. اس کی آگ لگنے کا ایسپیکٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کمپیریزن ٹو ادرس. اینڈ بائی دا وے اب تو دنیا اتنی کھل گئی ہے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں دیر از نو وے کہ کمپیریزن میں سکون ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی نے کمپیریزن اپنے خاندان اور اپنے دوستوں میں نہیں رکھا، اب پوری دنیا کے ساتھ کمپیریزن ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم بچپن میں تھے، دس از پری 2012-13، جب سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام وائرل ہوتا ہے، انٹرنیٹ کا ایکسس آسان ہوتا ہے، اس سے پہلے شاید پھر بھی کوئی تسلی کا سکوپ تھا کہ بھئی کزنوں میں بہتر ہوں، ہاں، محلے میں بہتر ہوں، خاندان میں بہتر ہوں، کولیگز میں بہتر ہوں. اور بھئی اب جب دنیا سامنے ہے، no matter what you do, you will find some aspect online where somebody else is better than you. اب کیا کرو گے بھئی؟ اینڈ دوسرا پرابلم، چیزیں اتنی جلدی چینج ہوتی ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ بزنس مین کو تمہیں ٹوپی بنانے کے لیے عقل اور شعور درکار تھا، اب وہ بھی درکار نہیں ہے. کیوں؟ آئی فون 12 بیچا، پھر 13 بیچا، پھر 14 بیچا، پھر 15 بیچا، پھر 16 بیچا، اور 17 بھی بیچے گا. کیا کہہ کے کہ اب یہ 16 ہے، 15 نہیں. بس اتنا ہی کافی ہے ٹوپی بنانے کے لیے، یہ کافی ہے، اور تو کو عقل شعور لڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے الحمدللہ بدو گھوڑے ہیں کہ ہم اگلا لینے کے لیے اسی پہ تیار ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل سیل لگ گئی ہے تو یہ والیوم 2 ہے، والیوم 2.1 آنے والا ہے. اس وقت مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے؟ ادھر ہم اے سی چلا رہے ہیں گرمی میں، لیکن پری ونٹر لانچ ہو گیا. بھائی مزہ نہیں آ گیا؟ اچھا، وہ جیسے پری ونٹر لانچ ہو کے بھی خرید کے گھر نہیں پہنچیں گے تو اس پہ سیل لگ جائے گی، اور ساتھ یہ گا نیو ارائیول. تفاخر بینکم، ہم بھی نیا بھی لینا ہے. کیا کریں؟ there are countless ways to understand this کہ ہم کیسے اس ڈسپشن میں پھنسے ہوئے، اس ڈسٹریکشن میں پھنسے گئے ہیں. اور پھر جیسے انسان میچور ہوتا ہے نا، تو اب ایک وقت آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اچیومنٹ کا وہ سٹیٹس دے دیں کہ بھائی تفاخر بینکم میں آپ کو لگتا ہے بھائی میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں، تو پھر ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں تکاثر فی الاموال والاولاد. اب 3 گھر بن چکے ہیں، 4-5 پلاٹ بھی ہیں، بٹ اب اور لینے ہیں. اب تسلی صرف یہ ہوتی ہے کہ بینک بیلنس بڑھ رہا ہے. اب صرف یہ تسلی ہے کہ بھائی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور میرا ریٹرن دیکھو. فار ایگزامپل پھر آپ وقت کے ایلان مسک بھی ہیں نا تو چین نہیں ہوگا. تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ پھر وہ جو کمپیرزن تھا، اس کمپیرزن کا نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟ ایک اینڈلیس ریٹ ریس، کہ پھر میں اپنے آپ سے مقابلہ کری جا رہا ہوں کہ پچھلے سال کیا تھا. میرے ایک جاننے والے کہتے ہیں کہ بھائی موہین یہ زکوٰۃ بڑھ گئی ہے. میں کہا شکر کریں اللہ کا، بھائی زکوٰۃ بڑھنا ایک کلیئر انڈیکیشن ہے ویلتھ بڑھ رہی ہے، کیونکہ 2.5% دینا ہے. میرے رب نے 98 جو باقی 97.5% تھا، بھائی وہ بھی تو بینک میں پڑا ہوا ہے نا. پچھلے سال لاکھ زکوٰۃ تھی ہائے، اس سال 2 لاکھ ہے. اس ہائے کے ساتھ بھائی وہ جو باقی اپنا مل گیا وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ لیکن پھر تسلی اس بات پہ ہوتی ہے کہ بھائی کتنا بڑھ رہا ہے، میرے کتنے کانٹیکٹس ہیں، میرے پاس کیا کچھ ہے. وہ پھر کمپیرزن میں یو گیٹ انٹو دیٹ اینڈلیس اسٹرگل. اینڈ اللہ رب العزت یہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے جسٹ ٹو میک اس انڈرسٹینڈ، وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں اللہ، کہ بندے اس ریس میں نہ پھنس جانا کہ بس یہ اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا.
تو اللہ کہتے ہیں اس تکاثر کی ریس کا اینڈ پتہ ہے کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. You got so deceived in this competitive environment to get more and more and more. When will it end? حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ, unless you visit your graves. ایک دفعہ صرف قبرستان میں جاؤ, فلانا جنرل, فلانا کرنل, فلانا چودھری, فلانا منسٹر, بٹ وہ اپنی قبر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے. اینڈ ان میں سے بے شمار ایسے ہیں, وہ کوئی خوش قسمت ہے جس کے چارپائی کو کندھا دینے والے اتنے ہوں کہ کسی کو تھکنے کا موقع نہ ملے. میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے جنازے اٹینڈ کیے ہیں کہ چارپائی اٹھا کے قبر تک پہنچاتے پہنچاتے تھک گئے تھے, کیونکہ اتنے لوگ بھی جنازے پہ نہیں تھے. وہیں سے وہ چھوڑ جاتے ہیں ساتھ. اور جیسے انسان قبر کے نیچے گزرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کلا سوف تعلمون, بہت جلد تم جان لو گے کہ میں یہ جس تکاثر میں پڑا تھا, ہلاکت میں ڈال دیا اس نے مجھے. کیوں؟ کیونکہ جس وقت وہ قبر میں اترو گے نا, nothing is going to count. اینڈ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو وہ سوچ, فکر, امیجنیٹو پاور دی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے سوچو کہ میری رات, جو پہلی رات قبر کی ہوگی, وہاں پہ روشنی ہے کہ نہیں. ضرور یہاں پہ سولر لگاؤ, ضرور یہاں پہ جنریٹر لو, اپنی زندگی کو آسائشوں کا عادی بنانے میں حلال طیب رزق ضرور لگا لو, بٹ میرے بندے یہ نہ بھول جانا کہ قبر کی رات میں بھی اندھیرا ہوگا. وہاں پہ بھی ایک تنگی ہوگی, اور اس تنگی میں روشنی صرف اعمال سے ہونی ہے. اتنے ڈسپشن میں نہ چلے جانا کہ تمہیں یہ حقیقت بھول جائے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک ایسے جہنمی کو, جو دنیا کا سب سے امیر شخص تھا, اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی, تو انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ is going to dip him in جہنم, dip for a split second, that's it, and take him out, and then ask him کہ تجھے کبھی کوئی خیر پہنچی؟ اس دنیا میں جب انسان فیل ہوتا ہے نا, it's not permanent. اللہ کے بندو, قیامت کے روز جب اللہ خدا نہ کرے کسی کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا, worse than the torture of Jahannam is this psychological torture of realization that I've lost it forever. صرف سوچو اس تصور میں کہ اگر مجھے یہ خبر ملے کہ I lost it forever, میں کیا جواب دوں گا؟ ہینس یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اور کہا وہ شخص جس نے دنیا میں کبھی خیر نہیں دیکھی تھی لیکن حق پہ قائم تھا, تو جنت میں ڈپ کیا جائے گا اور اس سے پوچھیں گے کبھی تکلیف پہنچی؟ کبھی تکلیف نہیں پہنچی. It's just one dip. Nothing is worth it. اس پہ اللہ تعالیٰ آیت کا اینڈ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ بیچ میں ایک مثال کے طور پر کسان کے کہ وہ کیسے فصل بیج ڈالتا ہے, وہ پھر ہوتی ہے, جس میں آپ کبھی گندم کی فصل کو پکے ہوئے دیکھو نا, تو وہ بیج سے اس پکے ہوئے حالت میں سونے کی فصل ہوتی ہے, بٹ پھر وہ بعد میں کھایا ہوا بھس بن جاتا ہے. تو اس مثال دینے کے بعد کہ زندگی بھی ایسے ہی ہے. ہاں, جس وقت ہم کنٹرول میں ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فرعون کو ایسا کنٹرول تھا, اس نے کہا انا ربکم الاعلی, وہی میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں. ایک دنیا کا ہے, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ ڈسپشن ہے. اس سارے دھوکے میں یہ بھول نہ جانا کہ ایک رب ہے, وہ رب پکار رہا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ بندے تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ What is it that is deceiving you? اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, کہ اس دنیا کی مثال آخرت کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے انسان سمندر پہ کھڑا ہو اور اپنی انگلی ڈپ کرے اور دیکھے کتنی آئی ہے. کہ بھئی آخرت سمندر ہے, and whatever in this life is possible was like a dip in that sea. یہ سمندر کیا بلا ہے, اس کے لیے کبھی جا کے دیکھو, یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی اللہ کی کائنات عجیب ہے. یہ مثال ہے اس دنیا کی. اینڈ دین جابر رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں گزر رہے تھے,
and he saw کہ ایک deformed dead carcass ہے کسی بکری کا. اور اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کان سے پکڑا اور پھر صحابہ سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درہم میں خریدے گا. کیا ہے؟ ڈیفارمڈ کارکس ایک بکری کا. تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جواب دیا کہ who would pay anything for this؟ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کچھ بھی نہیں دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں who would like to have it anyways؟ بھئی نہ خریدو، فری لے لو. کہا اللہ کے نبی یہ تو ڈیفارمڈ ہے، یہ تو یعنی کہ بکری بھی سے کہتے ہیں نا جس میں عیب ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حیات بھی ہوتی تو اس عیب والی کو کوئی نہ خریدتا. تو پھر اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں کہ بائی اللہ کی قسم کہ یہ دنیا کی مثال اللہ کے ہاں وہ اس ڈیفارمڈ کارکس جیسی بھی نہیں ہے، اس ڈھانچے جیسی بھی قدر نہیں ہے اللہ کے ہاں اس دنیا کی. بیکاز دنیا و ما فیہا وہ آخرت کے ایک لمحے پہ بھی قربان ہو سکتا ہے. That's the kind of worth that Allah Rabbul Izzat wants us to realize. And the entire Quran is just to give us that lens. کہ بھئی اس آخرت کو بھلا کر کوئی دنیا نہیں ہے. But بل تؤثرون حیات الدنیا. You still prefer this dunya over that. والآخرۃ خیر وابقی. خیر کہتے ہیں comparative sense میں unimaginably بہتر ہونا، کیونکہ رب کہہ رہا ہے وابقی باقی رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والا جو معیار ہے وہ صرف آخرت میں ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. لیکن جو بھی اس ڈسپشن میں کرتا ہے، اس دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت کلیئرٹی کے ساتھ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا. ٹھیک ہے، opens up the entire paradigm. میں نے تجھے خیر اور شر سمجھا دیا، تیرے سامنے کھول دی حقیقت کو، لیکن اس کے باوجود من کان یرید الحیات الدنیا، جس نے بھی ارادہ کیا، چاہا کس کا، دنیا کی زندگی کو پریفرنس کے اعتبار سے، وزینتہا، اور اس کی زینت کو بیان کر چکے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ اللہ رب العزت تم نے یہ دنیا چاہی تھی پورا دے دیں گے، جتنی ایفرٹ کرو گے دیتے جائیں گے، کیونکہ دنیا کا سودا کیا تھا تم نے. تو اگر تمہاری ساری ایفرٹ اس دنیا کے لیے تھی، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دنیا دے دوں گا، جتنی چاہو گے دے دوں گا. بلکہ قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے اتنی دوں گا، اتنا عطا کروں گا، فرح بہا، وہ خوش ہو جائے گا کہ مزہ آ گیا. But then اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا سودا کیا تھا، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس نے دنیا میں، اس کی ساری ایفرٹ وہ یوزلیس تھی، آخرت کے اعتبار سے حبتا. حبتا کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اس کو بالکل بے قدرہ کر دیا، بالکل. ابھی ہم ملیشیا گئے ہوئے تھے نا، تو وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی کے پاس پرانا ڈالر پڑا ہوا تھا، وہ کہیں چینج نہیں ہو رہا تھا. اینڈ دین وی ریئلائزڈ کہ بھائی یہ جو ڈالر ہے یہ اس مارکیٹ میں نہیں چلتا، ہاں جو مرضی کر لو، nobody is ready to take it. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اس نے دنیا کا سودا کیا تھا تو ہم نے اس کو دے دی. آخرت میں یہ سودا نہیں چلتا. آخرت میں وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ نست و نابود ہو گیا وہ جو وہ عمل کر کے لایا تھا، کیونکہ اس کی وہاں قیمت ہی نہیں ہے، وہ وہاں پہ کاؤنٹ نہیں کرتا. And اللہ تعالیٰ wants us to do something. مقابلہ کرو بھائی، ضرور کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کس کی طرف سبقت لے کے جانے کی کوشش کرو؟ اللہ کی مغفرت کی طرف. Run towards Allah رب العزت. Why؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ جنت جس کا width کیا ہے، وہ زمین و آسمان جیسی ہے. وہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ رب العزت نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ میرے بندو تیار ہی تمہارے لیے کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر. ہمارا جو سودا ہے، وہ جیسے آپ کبھی جاؤ نا مارکیٹ تو لکھا تھا سولڈ آؤٹ،
بھئی یہ نہیں بکے گا. ہاں یہ پہلے ہی سولڈ آؤٹ ہے. بلیور کو جب دنیا اٹریکٹ کرے تو اس پہ لکھا ہوا آنا چاہیے فورن سولڈ آؤٹ. I've been sold out for what? أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. I'm not available. Nobody can buy me. There is no price that can buy me. أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور جس کو یہ مل جائے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہیں دیتے ہیں. بٹ کس کو چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہی اس کو ہیں جو خود چاہتا ہے. کبھی ہم نے دعا کی کہ یا رب مجھے بھی یہ عقل شعور دے دے, یا اللہ مجھے یہ زندگی دے دے, یا اللہ وہ موت دے جس پہ تو راضی ہو. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس دنیا کی ڈسٹریکشنز اور ڈسیپشن سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس دنیا کی خیر ہمیں دیں, اس کے شر سے بچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریمہ کا آپ ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ قرآن میں پڑھا, جو کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں پڑھا, یا اللہ اس کو پڑھنا آسان ہے, اپنانا مشکل ہے. اے کریمہ کا آپ اپنا دیجئے. یا اللہ آپ ہمیں چلا دیجئے, ہماری آنکھوں کو کھول دیجئے. اے کریمہ کا ہم تنگ آ گئے گناہ کر کر کے, تیری نافرمانی کر کے تنگ آ گئے. اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے, آپ ہمیں دکھا دیجئے. یا اللہ آپ چلا دیجئے. یا اللہ یہ نہ دیکھے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. یا اللہ کرم کر دیجئے, آپ پکڑ کے چلا لیجئے, آپ پکڑ کے بچا لیجئے. اے کریمہ کا تیرا کچھ نہ جائے گا, تو مستغنی ذات ہے, تو صمد ذات ہے. یا اللہ ہماری دنیا و آخرت بن جائے گی. یا اللہ ہمیں بھی اس سودا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دنیا کے دھوکے سے بچا. یا اللہ جس کو تو نے کھیل تماشا کہا, یا اللہ اس کھیل تماشے سے بچا لیجئے. اے کریمہ کا اس غرور تکبر عجب سے بچا لیجئے. یا اللہ اس دنیا کے ڈسپشن سے بچا لیجئے. یا اللہ اپنا بنا لیجئے. ہماری آنکھیں ویسی کھول جیسی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کھولی تھی. اللہ ہم کب تک یہ پڑھتے رہیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے سب لٹا دیا آپ کے لیے. اے کریمہ کا ہمیں بھی سب لٹانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی اس دین میں صحابہ جیسا عمل نصیب فرما. یا اللہ ان جیسی دیوانگی نصیب فرما. یا اللہ کب تک دیکھتے رہیں گے, کب تک سنتے رہیں گے, اب سمجھا دیجئے. یا اللہ اب چلا دیجئے, ہمیں نہیں پتا کیسے چلنا ہے, آپ پکڑ کے چلا دیجئے. آپ تو خود قرآن میں کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا, کہ انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا. خود کہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ. اے کریمہ کا ہم تیرے فقیر ہیں, تیرے محتاج ہیں. یا اللہ ہمیں ففروا الی اللہ والا بنا دیجئے. اے کریمہ کا ہم اس دھوکے میں نہیں آنا چاہتے جس کو تو نے کہا ما غرک بربک الکریم. اے کریمہ کا ہم اقرار کرتے ہیں, اپنے تمام گناہوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, آپ معاف کر دیجئے. اے کریمہ کا آپ پکڑ لیجئے. یا اللہ آپ اپنا بنا لیجئے. اے کریمہ کا زندگی گزرتی جا رہی ہے اس فتنے کے دور میں. اے کریمہ کا یہ زندگی یوں ہی گزرتے گزرتے موت آ جائے گی. اے کریمہ اس موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما. یا اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ آج 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, یا اللہ ہم سے تو کوئی ایک تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ وہ تیرے کیسے دیوانے ہیں. یا اللہ ان پہ اپنا فضل و کرم کر دیجئے. یا اللہ امت کو جگا دیجئے, ان کی مدد کے لیے جگا دیجئے. اے کریمہ کا ہمیں قیامت کے روز اس حال میں نہ کھڑا کیجئے گا کہ وہ فلسطینی بچہ, وہ فلسطینی بہن, وہ فلسطینی ماں وہ ہمارا گریبان پکڑے کہ تم کیسے سکون میں تھے, تم کیسے اطمینان میں تھے. یا اللہ ہمیں جگا دیجئے, ہم پہ کرم کر دیجئے. یا اللہ ظلم کو ختم کر دیجئے. یا اللہ ظلم کی انتہا ہو گئی, اپنے فضل و کرم سے کر دیجئے. ہم قیامت کے روز کیا بہانہ لے کے پہنچیں گے, ہمارے پاس کون سا مسئلہ تھا, اے کریمہ کا کون سا عذر تھا. یا اللہ کوئی عذر کام نہ آئے گا, اے کریمہ کا کوئی بہانہ کام نہ آئے گا. اس سے پہلے جگا دیجئے, اس سے پہلے چلا دیجئے. امت کو ایک کر دیجئے, امت کو نیک کر دیجئے. یا اللہ جس خیر کا نبی علیہ السلام نے سوال کیا وہ ہمیں بھی عطا فرما, جس شر سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.